الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العلی العظیم ان فی الجنة نہرا من لبن لعلی وحسین وحسن حب اہل البیت فرد عندنا ولہذا الحب لا نخشى المحن۔ حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے ایام، تو لہٰذا ہمارے موضوعات بھی اسی نسبت سے جاری و ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام مقصد کربلا بزبان مبارک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موضوع میں اہم باتیں کربلا کا مقصد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ سامعین، ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ساتھ یہ حکم بھی دے رہا ہے، ڈرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حکم بھی دے رہا ہے کہ تم سچی اور سیدھی بات کرو۔ اور یہاں پر گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ اس طرح سے بنے گا کہ تم بالکل سیدھی اور سچی بات کرو، یعنی تاکیداً یہاں پر ہم ترجمہ میں تاکید کو لائیں گے کہ بالکل سیدھی اور سچی بات کرو۔ یعنی مقصد یہ ہوا اس بات کا کہ تم کہیں بھی ہو، کہاں بھی ہو، میدان جنگ میں ہو یا میدان جنگ سے باہر ہو، بات جہاں مرضی تک پہنچ جائے، مگر تم سیدھی اور سچی بات کرو۔ ڈرو مت، حق کو قائم رکھو، باطل کو مٹانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے مختلف پہلو نکلتے ہیں، لیکن ہم جس پہلو پر آج روشنی ڈالیں گے وہ کربلا کی نسبت ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا میں یہی تو پیغام ہمیں دیا ہے، یعنی حق بات کو امام علی مقام علیہ السلام نے پوری امت مسلمہ کے لیے حق بات کو قائم کر دیا، اور باطل کو یہ بتلا دیا کہ جہاں پر حق آ جائے وہاں پر باطل اگر 9 لاکھ بھی ہوں تو باطل باطل ہی ہوتا ہے۔ اس آیت کے پہلو میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، اس ارشاد کو امام علی مقام نے کربلا میں حقیقتاً عملاً اس کو ثابت کیا ہے۔ اسی کے ضمن میں یہاں پر حدیث مبارکہ ایک پیش کروں گا جو کہ حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، حسین صبۃ من الاسباط۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی اس بات کو واضح کیا کہ جب کسی لفظ کے شروع میں حرف حمزہ آتا ہے تو وہ اس میں تفضیل کی علامت ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں وہی چیز ہے کہ من احب، احب اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ من احب حسین، جو امام حسین سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ یہ روایت امام ترمذی نے بھی بیان کی ہے، اور مشکات المصابی میں غالباً حدیث نمبر 6169 یہ حدیث
بیان کی گئی ہے مشکات المصابیح میں۔ اب سامعین ہمارے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد بھی آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس حدیث کو بیان کیوں کیا گیا ہے۔ موضوع پہ چلے تو ہمارا موضوع شروع ہوتا ہے مقصد کربلا، یعنی ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے مقصد کربلا۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد قصد سے نکلا ہے۔ قصد کا معنی ارادہ ہے اور اس کی جمع مقاصد ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کربلا کا اصل مقصد کیا تھا، کربلا کیوں ہوئی، اور اسی میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ قصد کرنا کیا ہوتا ہے۔ قصد کرنا ایسی چیز کہ جس کا ہم ارادہ کر رہے ہیں وہ چیز ہم پر ظاہر ہو جائے، یعنی اس کو ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ہم پر ظاہر ہو جائے۔ اور دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ قصد کرنا اس لیے کہ ہم اس چیز کی وجہ کو جان سکیں، یعنی پہلی چیز کہ وہ ہم پر واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور دوسری چیز کہ ہم اس کی وجہ کو جان سکیں۔ تو اسی طرح اس موضوع کے ضمن میں ہم یہی چیزیں بیان کریں گے کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ مقصد کربلا وہ کیا چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ان وجوہات میں سب سے پہلی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمارا دین جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے جو طریقے تھے، جو تعلیمات تھیں، ان سے بالکل اس کے برعکس چل رہا تھا، جو کہ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا۔ اس لیے انہوں نے باطل کے آگے اس پیغام کو واضح کر دیا تا قیامت کہ یہ میرے نانا کا دین ہے، یزید کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یا یزید کے آباء و اجداد کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ میرے نانا کا دین ہے۔ میرے نانا کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں کوئی گڑبڑ کرے گا تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا تو دور کی بات ہے، میں اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھوں گا کہ وہ کوئی حکمران بنے۔ تو امام علی مقام کا یہی پیغام ہمیں بہت اسباق دیتا ہے، ہمارے آگے بہت سے دلائل کو روشن کرتا ہے، ہمارے آگے بہت سی بند پٹیوں کو کھولتا ہے جو آج کے کچھ لوگوں نے ہماری آنکھوں پر باندھی ہوئی ہیں، اور ہماری عوام کو اس بات سے پیچھے کر رہے ہیں کہ امام علی مقام کا جو مقصد تھا کربلا جانے کا وہ تو فقط ایک جنگ تھا۔ تو الحمدللہ تعالی یہ اہل بیت کا فیض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا اس کے نبی، اس کے پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ برکات ہیں کہ محبین اہل بیت آج بھی زندہ ہیں جو اس پیغام کو پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ اسی طرح ایک مقصد جو مقاصد کے باب میں ہم ایک مقصد بیان کریں گے مقصد کربلا میں، کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے اہم تعلیم جو مسلمانوں کو دی گئی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کو حق کہا اور برائی کو برا کہا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں جن پر آپ نے اپنی پوری زندگی بھی گزاری، اور آنے والی امت کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ حق کو حق کو، امر جو تمہیں دیا جا رہا ہے اچھائی کا اس کو اچھائی ہی مانو، اور جو برائی سے روکا جا رہا ہے اس کو برائی مانو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے رفقا کے ساتھ اسی حق کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا۔ اب کچھ معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جواب بہت سے ہیں جو دیے جا سکتے ہیں، اور الحمدللہ تعالی بہت سے لوگوں نے اس پر جواب بھی دیے ہیں، مگر اس بات کو اس موضوع میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ان لیکچرز کا مین مقصد صرف واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے،
اس بات کو سامعین تک پہنچا دینا ہے جو بات حق بجانب ہے. جس شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس شخصیت کا پیغام پہنچانا ہے. تو ہم یہاں پر 2-3 باتیں اس موضوع میں لے کر آئے ہیں. میں امام حسین علیہ السلام کا ارشاد یہاں پر نقل کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یعنی جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ کربلا کا مقصد اصل میں امام حسین علیہ السلام کا آنے والی امت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ حق کو حق جانو اور باطل کو باطل جانو. اور جہاں حق کے سامنے باطل آ جائے تو یہ مت دیکھو کہ وہ 9 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، کتنے ہیں، وہ صرف 72 ہی کافی ہیں. تو معترضین اعتراض کرتے ہیں. ان کے لیے سب سے پہلے یہ جواب ہے کہ دیکھیں، اگر کربلا نہ ہوتی تو دین اسلام کا سٹرکچر جو حضور علیہ السلام نے پوری انسانیت کے لیے جو دین اسلام کا سٹرکچر جو بنا دیا تھا، اور آپ علیہ السلام تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے یہ تعلیم کر گئے تھے کہ دین ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، حلال کو حلال جاننا ہے، حرام کو حرام جاننا ہے. مگر یزید کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ حلال کو حلال نہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال جانا جا رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کا مین مقصد یہ تھا کہ حق کو حق اس لیے جاننا ہے کہ میرے نانا کی تعلیمات کو بگاڑا نہ جا سکے، دین میں بگاڑ نہ آیا جا سکے، ورنہ دین اسلام کا یہ سارا سٹرکچر جو ہے یہ فسخ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ بدل دیا جائے گا. اسی طرح ظلم اور جبر کا تسلط، اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے نہ نکلتے تو وہ جبر، وہ ظلم جو مسلمانوں پر ہو رہا تھا وہ نافذ ہو جانا تھا. وہ لوگ جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی وہ اس کے امان میں آ جاتے، اور جو لوگ بیعت نہ کرتے یزید ان کے ساتھ جو کرتا وہ واضح ہے، اسلام کی تاریخ سے واضح ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا مقام تو اتنا عالی شان ہے کہ آپ نے فقط اپنے رفقا، اپنے خاندان کی قربانی نہیں دی، آپ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ وقت کے یزید کے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت مت کرنا. اور ایسے جابر، ایسے جاہل، ایسے ملعون، ایسے مردود، لعنت اللہ علیہ، ایسے شخص پر کبھی اپنے وجود کو اس کے آگے مت جھکانا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث سے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ اگر تم پر جابر حکمران مسلط کر دیا جائے اور وہ باطل پر کھڑا ہو تو تم حق کے لیے آواز اٹھاؤ، اگر تم حق کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے تو تمہاری پکڑ ہوگی. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا کیا. تو امام علی مقام علیہ السلام کی فضیلت تمام انسانیت کے لیے روشن دلیل اور ایک مکمل نمونہ ہے. میں تو یوں کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے بقائے دین کے لیے جو قربانی دی، جو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی دی، انہیں ان الفاظ میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دین کی خاطر حق کا باطل کے خلاف کھڑے ہو جانا بقائے دین ہے. امام حسین علیہ السلام اگر حق کی جانب کھڑے ہوئے تو وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ دین کو بچانا تھا. بقائے دین، جب تک دین کی بقا ہی نہیں رہے گی تو دین آگے کیسے بڑھے گا؟ طرح آپ علیہ السلام ذکی، وفی، طیب، سید، مبارک، نافع، الدلیل علی ذات اللہ، رشید،
التابع لمرضات اللہ، مظلوم، مقتول، قتیل العبرات، اسیر القبرات، نافع، الدلیل علی ذات اللہ، قتیل الکفرہ، طریح الفجرہ، قتیل اللہ، سار اللہ، حجت اللہ، باب اللہ، وطر اللہ، الداعی الی اللہ، نور، صدیق، مصباح الہدا، سفینۃ النجاہ، خامس اصحاب القصہ، غریب الغرباء، سبط الرسول، وارث، وطر الموتور، سید الشہداء، سید الشباب اہل الجنہ، امام علی مقام، سبط پیمبر، ریحانۃ الرسول، ابن رسول، دم رسول، جگر گوشہ بطول، وارث مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام، مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ذات پاک تمام انسانیت کے لیے باعث فخر ہے، تمام امت محمدیہ کے لیے باعث فخر ہے، تمام مسلمانیت کے لیے باعث فخر ہے، تمام ان لوگوں کے لیے باعث فخر ہے جنہوں نے دین اسلام کے اوائل میں قربانیاں دیں اور دین اسلام کے لیے آج تک جنگیں لڑ رہے ہیں، دین اسلام کے لیے آج تک حق کو سر بلند کر رہے ہیں اور حسینی تعلیمات پر چل رہے ہیں۔ اگر حسینی تعلیمات پر جو شخص آج کے دور میں نہیں چلتا تو وہ یزیدی افکار کا متلاشی بن جاتا، اسے یزیدی افکار کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور وہ اسی گمراہی میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ حسینیت سے غافل ہو جاتا ہے۔ جس ذات پر فخر ذات الہی کرے وہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، جس ذات پر آنسو میرے آقا بہائیں وہ ذات کوئی ایسی ویسی ذات نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس نے اس ذات کو تخلیق کیا، اس ذات کی قسم جس نے اس ذات کو تخلیق کیا، اس ذات جیسی پورے جہاں میں کوئی ذات نہیں ہے، اس ذات جیسی پورے جہاں میں کوئی ذات نہیں ہے، جس ذات کو پیغمبر اپنے جیسا کہیں، جس ذات کو پیغمبر اپنے جیسا کہیں، اس ذات کے مقام کی کوئی حد نہیں ہے، اس ذات کے کیا کہنے ہیں اے ابو ذر، اس ذات کے کیا کہنے ہیں اے ابو ذر، جتنے چرچے عرش پر اتنے زمین پر نہیں ہے، جتنے چرچے عرش پر اتنے زمین پر نہیں ہے۔ سامعین، میں اپنی گفتگو کا اختتام انہی اشعار پر کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حسینیت کو ہمیشہ حسینیت اپنے اندر داخل کرنی چاہیے اور حسینیت کے اوپر ہی ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے اور یزیدی افکار کا رد کرنا چاہیے، اور یزیدی افکار کا رد کرتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے جو یزیدی افکار پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔